अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक बाट और ये वक्त है हमारे प्रोग्राम दुनिया हालात हाजरा बाट की नज़र में। ये प्रोग्राम रोज़ाना 6:30 बजे पेश किया जाएगा। आपको मैं आज अपनी जो खुसूसी हमारी सीरीज चल रही है इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात, उसकी तीसरी किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और कमाल अतातुर्क के दौर ने तुर्की खारजा ताल्लुकात में किस तरह की बुनियाद डाली। आज की किस्त में हम बात करेंगे कि अतातुर्क के दौर के बाद यानी कि 1940 से लेकर सन 2000 की दहाई तक और फिर रजब तैयब अर्दगान के इब्तदाई बरसों में ये वो ज़माना है जब तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात में बज़ाहिर दोस्ती और ताउन बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन पस पर्दा तनाव, तजादात और वक्ती मफादात जो है ये भी नज़र आते हैं हमें। आइए इस सफ़र को हम तफसील के साथ देखते हैं। हमारा ये व्लॉग कोशिश होगी कि 10 से 12 मिनट का हो। बहरहाल हिस्सा अव्वल जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये है दूसरी जंग अज़ीम के बाद का मंजरनामा। तुर्की ने दूसरी जंग अज़ीम में गैर जानिबदारी बरकरार रखी, लेकिन जैसे ही जंग ख़त्म हुई और अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद अमल में आया तो मशरिक़ वुस्ता में एक नई तब्दीली का सफ़र शुरू हो गया, यानी फ़लस्तीन का मसला सर उठाने लगा और इसराइल के क़याम का सवाल पैदा हो गया। जहाँ पर 1948 में फिर इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। तुर्की पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने 1949 में 1949 में इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। ये फैसला तुर्की के लिए आसान तो ना था, क्योंकि अवामी सतह पर इसराइल के खिलाफ शदीद तरीन जज्बात पाए जाते थे, लेकिन तुर्की मगरबी दुनिया, ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया के दबाव और अगर मैं ये कहूँ कि उनकी चाहत में, आगे के अल्फाज रहने दें, उनकी चाहत में उन्होंने ये कदम उठा ही लिया। यहाँ फिर एक दिलचस्प नुक्ता देखें, तुर्की ने इसराइल को तस्लीम तो किया मगर फ़लस्तीन के साथ भी ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। गोया एक उसने बैलेंसिंग एक्ट चलाना शुरू कर दिया ताकि मगरिब भी नाराज ना हो और मुसलमान भी जो है वो मुसलमान ममालिक जो हैं वो भी तुर्की से मुंह ना मोड़े। और आप देखें कि ये बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश जो है ये तब से लेके आज तक जारी है। फिर 1950 से 1960 की दहाइयों की अगर हम बात करें तो इस दौरान अस्करी और सफारती ताउन काफ़ी ज़्यादा देखने में आया। 1950 की दहाई में तो तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात ने बिल्कुल एक नया रुख ही ले लिया था कि दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया अस्करी ताल्लुकात जो हैं उनमें बेहतरी आना शुरू हो गई और 1958 में एक मुआहदा हुआ जिसे पेरिफेरल अलायंस भी कहा जाता है। अब पेरिफेरल अलायंस जो मुआहदा था इसके तहत इसराइल, तुर्की, ईरान और इथियोपिया ने खुफिया ताउन पर इत्तफाक किया ताकि अरब कौम परस्ती और सोवियत असर और रसूख को कम किया जा सके। आपको याद होगा कि इन दिनों में शाम के इलाके पर सोवियत असर रसूख काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा, इस दौरान इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और तुर्क इंटेलिजेंस MIT के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। इंटेलिजेंस की मालूमात का तबादला होने लगा, अस्करी तरबियत एक दूसरे को दी जाने लगी। एक दूसरे को क्या देनी थी? इसराइली लोग जो हैं वो तुर्की के लोगों को अस्करी तरबियत देने लगे और टेक्नोलॉजी भी उन्होंने अपनी शेयर की तुर्की के साथ। ये सब कुछ पस पर्दा होता रहा। ताहम अवामी सतह पर तुर्की की हुकूमत कभी इसराइल के हक में ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये अब शुरू से लेकर आखिर तक यही रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी उन्हें प्रॉब्लम यह थी कि इस्लामी दुनिया का रद्द-ए-अमल शदीद तरीन आने का खतरा था और यही खौफ उन्हें खाया जाता था। फिर अरब इसराइल जंगें और हम तुर्की की पॉलिसी देखें। जो अरब इसराइल की जंगें हुई उस दौरान तुर्की ने क्या पॉलिसी इख्तियार की। 1967 की 6 रोज़ा जंग की अगर हम बात करें या 1973 की यौम कुबूर की जंग, तो तुर्की के लिए इसने एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी थी। 1967 में इसराइल ने बैतुल मक़दस पर भी कब्जा कर लिया और आपको पता है बहुत सारे और इलाके भी उसने कब्जे में लिए, जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया में काफ़ी ज़्यादा शदीद तरीन नफरत के जज्बात जो हैं वो पाए जाते थे इसराइल के लिए। तुर्की के अवाम शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि अब तुर्की के अवाम शुरू से ही फ़लस्तीन के हक में रहे हैं और यहूदियों तो नहीं इसराइल के मुखालिफ रहे हैं। तो तुर्की अवाम
کہ عوامی دباؤ کے باعث ترکی جو ہے وہ اپنے عوامی دباؤ کے باعث اسرائیل پر کھل کر تنقید کرنے پر مجبور ہوا، لیکن تعلقات توڑنے تک نہیں گیا۔ 1973 کی جنگ کے دوران ترکی نے عرب ممالک کو سہولتیں دی، مگر اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات کو بھی برقرار رکھا۔ یہ وہ دور تھا جب ترکی دو کشتیوں میں سوار تھا، ایک طرف عرب دنیا اور مسلم ممالک جو ہیں، اور دوسری جانب مغرب اور اسرائیل۔ اچھا، یہ بھی ذرا یاد رکھیں کہ اس دوران زیادہ تر ترکی میں فوجی حکومت بھی رہی ہے۔ 1980 کی دہائی میں پھر اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 میں ترکی میں فوجی بغاوت کے بعد پالیسیوں میں کچھ سختی آئی، فلسطینی عوام کے لیے ترکی کی حمایت میں تھوڑا اضافہ ہوا، لیکن 1980 کی دہائی کے وسط میں اسرائیل اور ترکی کے تعلقات دوبارہ گرم جوش ہونے لگے، خاص طور پر اقتصادی اور عسکری تعاون جو ہے وہ اس میں اضافہ ہونے لگا۔ اس دوران اسرائیل نے ترکی کو فوجی امداد بھی دی، ساز و سامان دیا، جدید ٹیکنالوجی دی، اور انٹیلیجنس تعاون اس نے اپنا ترکی تک پہنچایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ طریقہ کار ہے جو اس سے پہلے اس نے یورپ کے ساتھ بھی اختیار کیا۔ یورپ جب پہلی جنگ عظیم میں گیا، دوسری جنگ عظیم میں گیا، تو ان کو سرمایہ کس نے پہنچایا؟ صہیونیوں نے، اور اسی سرمایہ کی بیس کے اوپر اسی سے بلیک میل کر کے اس نے ان تمام ممالک کو اپنے حق میں آج تک رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ہم اس طرف دوبارہ آتے ہیں، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ترکی نے فوجی ساز و سامان بھی لیا، جدید ٹیکنالوجی بھی لی، اور انٹیلیجنس کا تعاون بھی اسرائیل کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا۔ یہ 1900 دہائی کے وقت کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تعلقات زیادہ تر رہے ہیں خاموش، تاکہ عوامی غیظ و غضب جو ہے اس میں زیادہ بڑھاؤ نہ آئے۔ 1980 کے بعد اب ہم آتے ہیں 1990 کے، جو ہے ہمارا ایک پیریڈ ہے۔ یہ اسرائیل اور ترکی کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر اگر ہم اسے سنہری دور کہیں تو یہ کم نہ ہوگا۔ سنہری دور کس کے لیے؟ یہ اسرائیل کے لیے۔ ناظرین، تعلقات کا سب سے قریبی اور فعال دور تھا یہ جو 1990 کی دہائی میں آیا۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یاسر عرفات میں اور وزیر اعظم جو ہے اسرائیل کا، اس کے درمیان میں یہ ہوتا ہے۔ کیا تو یہ اس لیے جا رہا تھا، اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید عرب اسرائیل تنازع اس سے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا کمینہ ہے، اور اتنا بےہودہ ہے اس حوالے سے کہ وہ کوئی بھی معاہدہ کر لے اس پہ پورا نہیں اترتا۔ حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ جو اسرائیل کی تھی اس نے یہ کیا کہ اپنا وزیر اعظم بھی مار دیا، اور ادھر اس نے یاسر عرفات کو بھی قتل کروا دیا۔ اس ماحول میں ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کھل کر سامنے آنے لگے۔ 1986 میں ترکی اور اسرائیل نے عسکری معاہدے پر دستخط کیے۔ اسرائیلی پائلٹس ترکی کی فضاؤں میں مشقیں کرنے لگے۔ اندازہ کریں آپ، ترکی نے اسرائیل سے ڈرون اور جدید ہتھیار خریدنے شروع کیے، انٹیلیجنس تعاون میں مزید تعاون بڑھ گیا، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم بھی تیزی سے اضافہ ہوا۔ کہنے میں آیا کہ یہ $7 ارب تک چلا گیا۔ اسرائیلی سیاح ترکی معیشت کے لیے ایک اہم عنصر بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ترکی اور اسرائیل کے تعلقات اسٹریٹجک پارٹنرشپ تک کہلانے لگے۔ اس سے عوامی رد عمل آیا اور سیاسی تناؤ پیدا ہو گیا ترکی میں۔ تاہم ترکی کے عوامی جذبات ہمیشہ، آپ کو جیسے میں نے کہا کہ فلسطین کے کیونکہ ساتھ رہے ہیں، ہر بار جب بھی اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا یا انتفاضہ شروع ہوا تو ترکی کے شہروں میں احتجاجوں کی لہر اٹھی۔ حکومتیں ایک طرف عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بھی قائم رکھتی ہیں۔ یہی تضاد آگے چل کر اردگان کے دور میں ایک بڑے دھماکے کی صورت میں ہم سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اردگان کے ابتدائی سالوں کو دیکھیں، یعنی کہ 2002 سے لے کے 2008 تک کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، تو 2002 میں جب رجب اردگان کی جماعت AK پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اقتدار میں ترکی اور اسرائیل کے تعلقات تو اچھے رہتے ہیں۔ اردگان نے معیشت پر توجہ دینے کی ان دنوں میں کوشش کی اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھاوا دیا۔ 2004 میں حتیٰ کہ اردگان جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کرنے بھی پہنچ گئے۔ ترکی اسرائیل اور شام کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کرتا رہا، لیکن جلد ہی حالات بدلنے لگے، کیونکہ وہ کمینگی جو ہے وہ اسرائیل کی فطرت میں ہے، جیسے بچھو کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے، سیم یہاں پہ بھی ہوا۔ 2006 میں جب حماس نے فلسطین میں انتخابات جیتے اور ترکی نے حماس کی قیادت کو خوش آمدید کہا، ظاہر وہ جیتے تھے،
اسی سال اسرائیل نے لبنان پر جنگ مسلط کر دی، جس پر اردگان نے شدید تنقید کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم یہیں تک اس چیز کو روکیں گے، اور آج کی قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ اتاترک کے بعد ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو کیسے متوازن رکھنے کی کوشش کی ہے، کبھی خفیہ تعاون، کبھی کھلے معاہدے، اور کبھی عوامی دباؤ کے تحت معاہدے اور تنقید وغیرہ اس نے کرتے رہے اسرائیل پہ۔ لیکن یہ سب تضادات اردگان کے دور میں ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھنے لگے۔ اگلی قسط میں ہم تفصیل سے یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اردگان کے دور میں ترکی اور اسرائیل کے تعلقات بظاہر تو اچھے رہے، لیکن پھر فریڈم فلاٹیلا میں شریک جو امدادی بحری جہاز تھا ماوی مرمرا جو ہے، اور اس پر جو قتل کے واقعات ہوئے، اور تو اس مرمرا کے جو واقعات ہیں اس کے بعد اسرائیل اور ترکی کے تعلقات میں کیا فرق آیا۔ آپ غور کریں کہ ابتدا سے انتہا تک اسرائیل ترکی کو کھلونے کے طور پر بھی اور ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتا رہا، اور ہتھیار بھی کیا؟ مسلمان ملکوں کے خلاف۔ تو آج تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چوتھی قسط میں ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ کل شام 6:30 بجے ہماری چوتھی قسط بھی آئے گی۔ ناظرین، جن لوگوں نے آج تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنے سے نہ تو آپ کو کوئی نقصان ہونا ہے اور آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لہذا آپ بے خوف ہوں اور بے خوف ہو کر چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ کام کرنے سے بڑی خوشی ملے گی، اور مجھے بھی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔